جاتی امرا جو کہ بھارتی پنجاب کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس گاؤں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ میاں محمد بخش کا خاندان بھی زندگی گزار رہا ہے، لیکن غربت اور پریشانی کی وجہ سے اس خاندان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی قسمت آزمانے زندہ دلانوں کے شہر یعنی لاہور کا رخ کریں گے۔ میاں محمد بخش کے دو لڑکے، جن میں سب سے بڑے لڑکے کا نام میاں محمد برکت اور چھوٹے لڑکے کا نام میاں محمد شریف تھا، اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انہوں نے لوہے کی فیکٹریوں میں کام کیا اور وہاں بھٹیوں پر مزدوری کی۔ کس کو معلوم تھا کہ یہ مزدوری کرنے والے لڑکے مستقبل میں انہی بھٹیوں اور انہی فیکٹریوں کے سیٹھ بن جائیں گے۔ پھر قسمت کی کرنی یوں ہوئی کہ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد یہاں سے ہندو، جو کہ زیادہ تر فیکٹریوں اور کارخانوں کے مالک تھے، انہوں نے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا۔ پھر کیا تھا، برکت علی نے اپنے چھوٹے بھائی میاں محمد شریف کے ساتھ مل کر ایک بھٹی خرید لی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کئی بھٹیوں اور کئی کارخانوں کے مالک ہو گئے۔ طریق نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب لاہور میں یہ بات مشہور تھی کہ میاں محمد شریف جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے۔ لیکن مزیدار بات تو یہ ہے کہ اس خاندان کی شہرت کی وجہ بزنس یا پیسہ نہیں بلکہ سیاست بنتی ہے، اور اس کا مرکزی کردار میاں محمد شریف کے بڑے بیٹے نواز شریف کرتے ہیں۔ 25 دسمبر 1949 یہ وہی دن ہے جس دن قائد اعظم محمد علی جناح کی قوم یوم پیدائش منا رہی تھی۔ جب نواز شریف پیدا ہوئے تو ان کے خاندان سے غربت کے تمام اثرات ختم ہو چکے تھے اور وہ خاندان بڑی ہی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ ننھے نواز نے قرآن کی تعلیم اپنے گھر سے حاصل کی۔ وہ اکثر اپنے والد کے ساتھ جمعے پڑھنے کے لیے مسجد میں جایا کرتے تھے۔ لاہور کے دوسرے نوجوانوں کی طرح نواز شریف کو بھی بچپن میں موسیقی، قیمتی لباس پہننے اور خوش خوراکی کا شوق تھا۔ خوش خوراکی کا شوق تو اب بھی قائم ہے۔ نواز شریف نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایف اے کیا اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں LLB میں ایڈمیشن حاصل کیا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ نوجوان پاکستانی ہو اور اس کو کرکٹ کا شوق نہ ہو، لیکن نواز شریف کو کرکٹ کا شوق نہیں بلکہ جنون تھا، اور یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی گاڑی میں بیٹ اکثر ہوتا تھا، لیکن کرکٹ کے میدان میں ان کو خوب کامیابی حاصل نہ ہوئی، اور ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ نواز شریف کرکٹ کا بڑا کھلاڑی تو ہے لیکن اگر امپائر اور بالر اس کے مزاج کا ہو۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نواز شریف اپنے خاندانی کاروبار کو سنبھالنے لگے، مگر کہتے ہیں نا، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے بعد مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی۔ بھٹو نے ملک کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے 34 انڈسٹریز کو نیشنلائز کر دیا، جن میں شریف خاندان کی اتفاق فاؤنڈریز بھی شامل تھی۔ پھر کیا تھا، یہ خاندان محل سے یکدم سڑک پہ آ گیا، لیکن 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ یہ وہی دور تھا جب میاں محمد شریف نے فیصلہ کیا کہ اگر انہیں اپنے کاروبار کو بچانا ہے تو انہیں میاں محمد نواز شریف کو سیاست میں لانا ہی ہوگا۔ انہوں نے اس وقت کے گورنر پنجاب جنرل غلام جیلانی کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائے اور 1981 کو صوبائی کابینہ کا حصہ پہلی بار نواز شریف بنے۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں وہ پنجاب کے وزیر خزانہ بن گئے۔ 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے الیکشن کروائے تو نواز شریف پہلی بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ یہ وہی دور تھا کہ جب پیپلز پارٹی پر پورے پاکستان میں پابندی تھی اور بینظیر بھٹو کو جلا وطن کیا ہوا تھا۔ نواز شریف پورے پاکستان میں کھلم کھلا سیاست کر رہے تھے اور جنرل ضیاء الحق کا ان کے اوپر پورا ہاتھ تھا۔
وہ انہیں ہر طرح کے فنڈز دیتے، جس کی بنا پر ملک میں ترقیاتی کاموں میں نواز شریف اول نمبر پر نظر آتے تھے۔ لیکن 10 اپریل 1986 کو بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی ہوئی اور لاہور پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق، جو کہ 1988 کو طیارے حادثے کا شکار ہو کر وفات پا چکے تھے، اپنے مرنے سے پہلے ہی اپنی بنائی ہوئی جنیجو حکومت کو گرا گئے تھے۔ اس سلسلے میں 1988 کو جنرل الیکشن منعقد ہونا تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ وہ بے نظیر کو وزیر اعظم بنتے ہوئے نہ دیکھیں۔ اس سلسلے میں اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا، لیکن پیپلز پارٹی نے اس کے مقابلے میں 93 سیٹیں حاصل کی اور بے نظیر بھٹو پہلی بار وزیر اعظم پاکستان بنی۔ لیکن نواز شریف کے لیے یہ تجربہ کوئی برا نہیں تھا، کیونکہ اسلامی جمہوری اتحاد نے پنجاب میں واضح برتری حاصل کی اور نواز شریف دوسری بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ لیکن بے نظیر حکومت زیادہ دیر نہ چل سکی اور ان پر ابتدا سے ہی کرپشن کے الزامات لگنے لگے۔ 1990 6 اگست کے دن غلام اسحاق خان نے آرٹیکل 58A(2)(b) کا استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کو گرا دیا اور نواز شریف کے لیے وزیر اعظم بننے کی راہ مزید ہموار ہو گئی۔ اور یہ مقابلہ کریں گے جو کہتے ہیں رات کو تھوڑی سی میں کبھی کبھی پی لیتا ہوں، اس کی اولاد ہمارا مقابلہ کرے گی۔